بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 19 مئی ہے اور منگلوار ہے۔ اسلام آباد میں صبح کا وقت ہے۔ جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہم گرمی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ٹیمپریچر بتایا جا رہا ہے کہ 40+ ہوگا۔ بہرحال جو خبریں ہیں وہ 3-4 بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو آپ کو رپورٹ دیں گے، اڈیالہ کے باہر آج پی ٹی آئی کے اراکین بھی جا رہے ہیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی آئیں گے اور بھی ورکرز آئیں گے، تو بھرپور انداز میں آج ایک وہاں پر احتجاج کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ رات جو کارروائی ہوتی رہی، ملاقات کس کس کا امکان ہے، حکومت کیا آفر کر رہی ہے، یہ بات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسری خبر، رائٹرز جو برطانیہ کی نیوز ایجنسی ہے، وہ اس سے کوٹ کر کے یہ خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستان نے ایک اسکواڈرن جے ایف تھنڈر 17 کا ڈپلوائے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 8,000 جو ہیں وہ سیکیورٹی پرسنل ہیں، ان کو وہاں پر بھیجا گیا ہے، اور بھی جدید جو چیزیں ہیں وہ بھیجی گئی ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس کی تردید کیا، وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ رپورٹ گمراہ کن ہے، لیکن رائٹر کا کہنا ہے سورسز کو کوٹ کر کے کہ جن لوگوں نے ڈیفنس پیکٹ دیکھا ہوا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا، اس کے نتیجے میں 80,000 فوج جو ہے وہ وہاں پر ڈپلائی کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ رپورٹ ہوا تھا کہ جب یہ گلف وار شروع ہوئی تھی، ایران پر جب حملے امریکہ کے شروع ہوئے تھے اور پھر امریکہ ایرانین نے کارروائی کی تھی، تو اس وقت بھی کچھ جہاز بھیجے گئے تھے۔ میں اس کی بھی جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور قطر اور امارات، ان تینوں ممالک کے جو سربراہان ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ اسی لیے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو ساتھیوں سے ان کو گلف میں، جو اپنے دوستوں سے ان کو مدد چاہیے تھی، وہ نہیں مل رہی۔ دوسری جانب اسرائیلی لابی جو ہے وہ یہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ بالکل حملہ ہونا چاہیے، حملے کے بغیر اہداف حاصل نہیں ہوں گے، اور اگر ایران کو اس طرح سے چھوڑ دیا گیا تو وہ زیادہ خطرناک ہوگا۔ جبکہ دوسری جانب ایرانی حکومت یہ بتا رہی ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں ایران کا جو دفاعی نظام تھا اس کو انہوں نے فعال کر دیا ہے، اور پہلے کی نسبت اب جو صورتحال آج سے 2 ہفتے قبل تھی، اس سے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت بہتر پوزیشن میں ایران آ گیا۔ اور جو ایک اور خبر جس پر تفصیل سے بات کریں گے، وہ معاملہ شروع ہوا جو سائفر پاکستانی امبیسڈر نے بھیجا تھا، اس کے حوالے سے ابھی بحث جاری ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سائفر تو کوڈڈ ورڈ میں ہوتا ہے، تو یہ جو چھاپا گیا ہے یہ سائفر نہیں ہے، اور لیکن اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بڑی بحث پاکستان میں چھڑ گئی ہے، کیونکہ امریکہ کے جو اکابرین تھے جیسے ڈونلڈ لو ہے، انہوں نے بھی جو امریکی کانگریس میں ٹیسٹمنی دی تھی، وہاں پر یہ کہا تھا کہ کوئی اس طرح کا وجود نہیں ہے، ہم نے کوئی اس طرح کی دھمکی نہیں دی ہے، اور انہوں نے بالکل اس بات کو ڈینائی کیا تھا۔ تو بعض لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشن کا ٹائم ہے، تو یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ وہاں پر بھی لیگل پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول سکتی ہیں۔ اور یہاں پر جو شہزاد اکبر صاحب ہے، سابقہ جو ایڈوائزر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے، آج کل جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ بات کہی ہے کہ سائفر نے یہ بتایا کہ پاکستان نے امریکہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ میزائل پروگرام جو ہے اس کو بھی رول بیک کر دیا جائے گا، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو بھی۔ اچھا، اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ میں نے تو میں اس معاملے پر اپنی جو رائے ہے وہ میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں، کیونکہ جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے یہ پاکستان کے بہت قریب ہے اور ہماری سیکورٹی کی ضمانت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی، نہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، لیکن شہزاد اکبر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو آج کیونکہ منگلوار ہے اور اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے، تو یہاں پر دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے
کہ کچھ جو بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی بیٹی کی ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ یقین دلایا کہ وہ کسی طریقے سے بھی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیں گی۔ الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ مریم وٹو صاحبہ جو بہن ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کی، ملاقات کے بعد وہ اکثر ٹویٹ کرتی ہیں اور یہ ازیوم کیا گیا ہے کہ یہ فیملی انہیں انفارمیشن بتاتی ہے، حالانکہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ دبئی میں ہے۔ انہوں نے بار بار اس بات کو ڈینائی بھی کیا، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں سوائے عمران خان کی صحت کے کبھی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں، ایک تو وہ ڈائریکٹلی کسی سے بات نہیں کرتی، اور دوسرا جو بھی مریم وٹو صاحبہ کے ٹویٹ ہیں ان میں اندر سے کوئی پولیٹیکل پیغام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس میں بات چیت ہوئی ہے۔ تو رات جو سارا چلتا رہا مذاکرات کا عمل پارلیمنٹ لاجز میں، جمعے والے دن ایک ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو احتجاج کیا جائے گا جس طریقے سے معاملات کو لے کے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو چیزیں ڈینائی کی جا رہی ہیں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس پر ایک جمعے والے دن ایک ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اور آج اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ جائیں گے، سہیل افریدی بھی آئے گا، ایم پی اے، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، آفس بیررز، بڑی تعداد میں ان کی آمد وہاں پر متوقع ہے۔ ایک بڑا شو پی ٹی آئی وہاں پہ کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جو مزاحمتی عمل ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ دوسری جانب جو عدالتوں کا رویہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، اور جب اس کی اپیل کرنے کے لیے جیل میں جایا جاتا ہے کہ عمران خان سے وکالت نامے پر دستخط کروا لیے جائیں یا بشریٰ بی بی صاحبہ پر، تو ان سے کسی وکیل کو ایکسیس نہیں دی جاتی، اور پھر اس ٹیکنیکل بنیاد پر کہ عمران خان صاحب کے سگنیچر نہیں ہے، وہ جو پٹیشن ہے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چوہے بلی کا کھیل ایڈمنسٹریشن نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس پر بھی ہیومن رائٹس کمیشن کو لکھا گیا ہے، اور یہ جو ایک احتجاج کی وجہ ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ دوسرا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ایک خبر امریکہ سے ابھی آ رہی ہے کہ یہ کہا ہے اپنی فوج کو کہ وہ مختصر حکم پر حملے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ کچھ لوگ وہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ حملہ ہو، لیکن اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سین ڈیاگو کیلیفورنیا کا ایک بڑا شہر ہے، وہاں پر اسلامک سینٹر آف سین ڈیاگو پر دو نوجوانوں نے فائرنگ کی، حملہ کیا، 5 افراد، یہ جو دو حملہ آور تھے ان سمیت 5 افراد جو ہیں، جس میں سینٹر کا محافظ بھی شامل ہے، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ اس پہ پورے امریکہ میں اس میں میئر ممدانی نے بھی بڑی اس پہ تشویش کا اظہار کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ویسے تو الزام پاکستان پر یا دوسرے اسلامی ممالک پر لگایا جاتا ہے، لیکن جو ریلیجیس دہشت گردی ہے امریکہ کے اندر وہ کتنی زیادہ پھیل رہی ہے، اور کون اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا نشان ہے یہ حکومت کے لیے، کیونکہ ٹرمپ کی پالیسیز نے امیگریشن میں جو منورٹیز ہیں ان کے خلاف، اور جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلم ممالک پر حملہ کیا، ایران کو پورٹرے کیا، مسلم ممالک کے بارے میں اس طرح بات کی ہے، تو اس نے امریکہ کے اندر جو ہیٹرڈ ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اطلاع ہم دیتے رہیں گے تمام چیزوں کی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔